تو شب آفریدی چراغ آفریدم، سفال آفریدی ایاغ آفریدم، بیابان و کوهسار و راغ آفریدی، خیابون و گلزار و باغ آفریدم. من آنم که از سنگ آیینه سازم، من آنم کہ از زہر نوشین سازم. تو نے رات بنائی اور میں نے رات کی تاریکی کو مٹانے کے لیے چراغ بنایا. تو نے مٹی بنائی اور میں نے اس مٹی سے پیالہ بنایا. تو نے بیابان، پہاڑ اور جنگل بنائے اور میں نے سڑکیں، گلزار، کیاریاں، پھلواریاں اور باغ پیدا کیے. میں وہ ہوں جس نے پتھر سے آئینہ تراشا اور میں وہ ہوں جس نے زہر سے تریاق پیدا کیا. یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم محاورے بین خدا و انسان کا دوسرا حصہ ہے. پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ باتیں کہی ہیں، اور اب دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے انسان. اس حصے میں انسان اپنے مالک و خالق کو کچھ باتوں کا جواب دیتا ہے. وہ اس طرح سے کہ اے اللہ، تو نے رات بنائی اور میں نے رات کی تاریکی کو مٹانے کے لیے چراغ کا انتظام کیا. یعنی یہاں پر جو تاریکی تھی، یہاں پر جو ظلمت تھی، میں نے اس کو ختم کرنے کے لیے چراغ بنائے. اس چراغ سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے اور یہ روشنی بھی ہو سکتا ہے. سفال آفریدی ایاغ آفریدم، یعنی تو نے مٹی پیدا کی اور میں نے مٹی کا استعمال کیا. میں نے اس کو استعمال میں لا کے ایاغ بنایا، ایک پیالہ بنایا اور اس سے بہت سارے کام لیے. یعنی اے اللہ، تو نے صحرا بنائے، تو نے پہاڑ بنائے، تو نے جنگل بنائے، لیکن میں نے ان پہاڑوں کو کھود کر ان میں سڑکیں بنائی، میں نے گلزار تیار کیے، میں نے ایسے باغ لگائے کہ جن کے پھولوں سے انسان کا دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے، جن پھولوں کو دیکھ کر انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون حاصل ہوتا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ من آنم کہ از زہر نوشین سازم، میں وہ ہوں جو زہر سے تریاق پیدا کرتا ہے، دوائی بناتا ہے. نظم کے آخری حصے میں انسان اللہ کے سامنے اپنی کارکردگی پیش کرتا ہے. یعنی میں اس دنیا میں جب آیا تھا یہاں پر صرف مٹی اور پانی تھا، اور میں نے اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی کے لیے انتظامات کیے. اے اللہ، تو نے رات بنائی اور میں نے اس کے لیے چراغ بنایا. تو نے مٹی بنائی، میں نے مٹی سے پیالہ بنایا. یعنی اس کو استعمال میں لایا، انسان کی سہولیت کے لیے میں نے اس چیز کو استعمال میں لایا. تو نے بیابان بنا دیے، صحرا بنا دیے، پہاڑ بنا دیے، جنگل بنا دیے، لیکن میں نے ان کو استعمال میں لایا. آپ دبئی کی مثال لے لیجئے، جو آج سے کئی سال پہلے ایک صحرا تھا جہاں پر ریت کے سوا کچھ نہیں تھا، وہاں پر پانی کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، اور آج وہی دبئی آسمان خراش عمارتوں کا ایک بہت بڑا نمونہ بن چکا ہے. وہاں پر جا کر رات گزارنا ہر پیسے والے کی، ہر امیر انسان کی تمناؤں میں شامل ہے. گویا انسان نے دنیا میں آ کے بے شمار ترقی کے مراحل طے کیے، یہاں تک کہ سانپ کے مہلک زہر کو بھی دوائی میں انسان نے تبدیل کیا. تو اس نظم میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے انسان کے ذریعے سے کی گئی ترقی کی ایک کارگزاری اللہ کے سامنے پیش کی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.